یہ حالات ہیں مسلمان لیڈروں کے۔ آج کا موضوع ہے آپ نے بچے کو اچھا لیڈر کیسے بنانا ہے۔ آؤٹ سٹینڈنگ لیڈر، اس کے اندر کون سی ایسی خصوصیتیں ہوں گی جو اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو اس کے مقصد کی طرف لے جائے گا۔ 1500 مینیجر، ان سے کہا گیا کہ آپ اچھے لیڈر کی کوالٹیز لکھیں، اور انہوں نے 225 کوالٹیز لکھی، اور سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو، امین، امانت دار ہو۔ اور یہ ایک جگہ کی ریسرچ نہیں، آج اس پاکستان پہ بھی یہ اپلائی کرتی ہے۔ انڈیا کے لوگوں سے پوچھو، وہ بھی سب سے پہلے اسی کوالٹی کو رکھیں گے۔ کوزز اینڈ پوزنر امریکن پروفیسرز ہیں، ان کی ریسرچ کہتی ہے کہ جو سب سے بیسٹ کوالٹی ایک لیڈر کے اندر ہوتی ہے وہ اس کا صادق اور امین ہونا ہے، سچا ہونا اور امانت دار ہونا، کیونکہ جھوٹا آدمی کبھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ جھوٹا آدمی اور بددیانت آدمی کبھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب تھا، کب؟ اسلام کے آنے سے بھی پہلے۔ جب آپ پہ وحی اتری اور پیغام لوگوں کو دیا تو سب سے پہلے کیا پوچھا؟ کیا میں نے ساری زندگی کبھی تم سے جھوٹ بولا ہے؟ کہتے ہیں آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ سے تو جھوٹ کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے۔ بچے میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ جھوٹا نہ ہو، بددیانت نہ ہو، اس کے اندر کریڈیبلٹی موجود ہونی چاہیے کہ کوئی اس پہ اعتماد کر سکے۔ آج خدا کی قسم کورٹس میں ایسے کیس دیکھتے ہیں، سگے بھائی نے ایک بھائی کو اپنی پراپرٹی خیال رکھنے کے لیے دی، بچوں کو اس کے حوالے کیا خیال رکھنے کے لیے، لیکن وہ بھائی کیا کرتا ہے؟ بددیانتی کرتا ہے اس کے مال کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ۔ یہ حالات میں مسلمانوں کے بتا رہا ہوں، یہ کوئی یہودیوں اور عیسائیوں کے نہیں، یہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ بھائی بھائی پہ اعتماد نہیں کر سکتا، یہ ہم نے ٹریننگ کی اپنے بچوں کی۔ بددیانت بنایا ہم نے، جھوٹا بنایا ہم نے، اور اس بچے کے سامنے، معصوم جو 2 سے 6 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے باپ جھوٹ بول رہا تھا، اس کے سامنے ماں جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، تو وہ بڑا ہو کر اچھا انسان کیسے بنے گا؟ کیسے وہ اپنے خاندان کو اوپر لے جائے گا؟ کیسے وہ خاندان پہ ٹوٹنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرے گا؟ جب ہم نے بنایا ہی اس کو جھوٹا، اس پہ کوئی اعتماد ہی نہیں کرے گا۔ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت سے ان کی جان چھڑائیں، دور کریں جھوٹ کو۔ آپ کے گھر میں بھی، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، میں چھوٹا تھا، میری ماں نے کہا کہ آؤ بچے، میں آپ کو چیز دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے، پوچھا کہ تم نے کیا ارادہ کیا ہے بچے کو دینے کا؟ کہا کہ کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم بچے کے ساتھ جھوٹ بولتی تو تمہیں اللہ جھوٹوں میں لکھ دیتا. اور ہم بچوں کے سامنے بڑی دلیری کے ساتھ جھوٹ بولتے. کریڈیبلٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر. اور جھوٹ کو بچوں سے ختم کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بھی اگر کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ، کسی جو بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، ٹریننگ دینی پڑتی ہے تو دیں، لیکن بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈالیں. الصادق الامین بنائے. وہ جب بھی بولے تو لوگوں کو اس کی بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. اگر کوئی امانت اس کو سونپی جائے، کوئی اس کو ذمہ داری دی جائے، تو وہ اپنی ذمہ داری کو، اس امانت کو اچھے طریقے سے اس کے حوالے کرے، اس کی حفاظت کرے، بددیانتی نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر ان کو کہتے تھے صادق اور امین آ گئے. اس کے بعد جو دوسری صلاحیت، جو دوسری کوالٹی ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہے دوسروں کے لیے مثال بننا. اگر آپ مثال نہیں بنیں گے تو کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا، کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. سیرت طیبہ سے مثال دیتا. جنگ خندق ہے، بہت بھوک اور ننگ کا وہ وقت تھا مسلمانوں پہ، کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں. محاصرہ ہوا تھا مدینے کا. 10,000 کا لشکر، پورا عرب، پورے عرب کے سارے قبیلے اس لشکر کے اندر موجود تھے. محاصرہ کیا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں. خندق کھود رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں، اے ابو بکر، یہ دیکھو میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، چلو آئیں، اس کی شکایت ہم نے اپنے آقا سے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، بھوک سے اس قدر نڈال ہیں، ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور آقا اپنا قمیض مبارک اٹھا کے پیٹ سے دکھاتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے. اور آج کے لیڈر کیا کرتے ہیں؟ جس کو موقع ملتا ہے وہ ان بیچارے غریبوں کا خون چوستا ہے، اور خود کہتے ہیں ہم کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور حالت کیا ہے؟ لوگوں کا خون چوس رہے. جو خاندان میں جس کے پاس اقتدار ہے وہ چوس رہا ہے، جس کے پاس محلے کا اختیار ہے وہ محلے والوں کا خون چوس رہا ہے، جس کا اختیار ایک ضلع پہ ہے، تحصیل پہ ہے، وہ ان کا خون چوس رہا ہے، اور جن کا اس پورے ملک پہ ہے وہ پورے ملک کے خون چوس رہے ہیں. اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم قوم کے لیڈر ہیں. ہم تو قوم کو
बुरे हालात से निकालने के लिए आए हैं। और हालत उनकी क्या है? उस एक खबीस इंसान के लिए एक इशारे पे उसको आराम से गुजारने के लिए हजार हजार की लाइनें लगी होती हैं। लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये हरामखोर गुजरे तो हम गुजरे। ये मिसाल देते हैं, हम लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। खुदारा अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो पहले मिसाल आप बनना होगा, लोग खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे। और फिर एक जो लीडर होता है उसके अंदर यह भी सलाहियत होनी चाहिए कि जो उसका विजन है, जो उसका नजरिया है, जो उसके मकासद हैं, वो लोगों को बताए। आज आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की जमातें हैं, उनके आप मंशूर देखें और उनके करतूत देखें। क्या जो मंशूर बता रहे हैं, क्या वो अमल से भी लोगों को उनके अंदर शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें कि उन्होंने ऐसा अपना विजन लोगों के साथ शेयर किया और ऐसी अक़दार कायम की जिन पे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, ये वैल्यू कायम की, ये रवायत कायम की, ये अपनी जिंदगी का असूल बनाया। फिर क्या है, फतह मक्का पे पूरा उनको इख्तियार था इनको काबू करने का, इनसे बदला लेने का, नहीं लिया। कहा कि वन तुम उत्तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो। ये वही थे बिलाल को कोयलों पे लिटाने वाले, खुबैब को धुआं देने वाले, कैद करने वाले सहाबियों को, उन पे तशद्दुद करने वाले, जंगें लड़ने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 हुफाज को शहीद करने वाले, लेकिन किसी से बदला नहीं लिया। और फिर ऐसा विजन दिया जिस पे ऐसा सहाबा को यकीन था। एक दफा एक शख्स आया, वो आके कहता है कि मुझे कुछ दीजिए। बड़े रूड और सख्त और तुर्श लहजे में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि मुझे माल दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको माल दे दो, खैरात दे दो। दे दी गई। पूछा खुश हो? कहता नहीं, तुम कुरैश वाले ना इंसाफी करते हो। वो जब ये कह के चला गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस शख्स की पुश्त से, यानी इसके बच्चों से ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जिनके सामने उन तुम्हारी नमाज उनकी नमाजों के सामने बड़ी हकीर होगी, उनके तुम्हारे रोजे उनके रोजों के सामने हकीर होंगे। वो इस कदर क़याम करेंगे कि तुम्हारा क़याम उनके क़याम के सामने कुछ भी नहीं। वो कुरान को पढ़ेंगे जैसे तुम पढ़ते हो, लेकिन कुरान उनके हलक से ऊपर नहीं जाएगा, यानी वो समझेंगे नहीं उसको, और वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कमान तीर से निकलता है। और वो तुम्हें तुम्हारे साथ जंग करेंगे, तुम्हें कत्ल करेंगे। और उनमें से एक की निशानी बताई, फरमाया कि उनके साथ एक गुलाम होगा, काला स्याह गुलाम। उसके ये
جو ڈنڈ ہے نا، ڈولے، یہ عورت کی چھاتی کی طرح ہوں گے، ابھرے ہوئے. یہ نشانی بتائی اور یہ بھی ساری علامتیں بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے، وہ بھی چلے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی چلے گئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی چلے گئے. سیدنا علی کا دور تھا. اور جب یہ ان کی جنگیں ہوئیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے بعد ایک حصہ آرمی کا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا وہ علیحدہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ علی کافر ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ غلط ہے، کافر قرار دیا. آپ کے ساتھیوں نے کہا ان سے قتال کیا جائے، کہا نہیں. یہ ان کی رائے ہے. یعنی اسلام کے اندر اتنی فریڈم آف سپیچ ہے، بولنے کی اتنی اجازت ہے. ایک حکمران کو ایک لشکر 19 کی آرمی سے نکلا ہوا کافر کہہ رہا ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی نہیں کرتے. لیکن جب انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو شہید کیا، عوام کو مارا، پھر آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی اور قتال کیا اور کہا کہ اس لشکر کے اندر وہ ساری جو خوبیاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، جو نشانیاں بتائی تھیں، وہ ساری کی ساری اس لشکر کے اندر ہیں جن سے ہم نے لڑائی کی ہے. اور فرمایا کہ اس کے اندر جو یہ مرے ہیں ان کے اندر ایک سیاہ غلام ہوگا، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. اس کی نشانی بتائی جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. فوجی ہے، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما کذبت وما کذبت. اور لیڈر کی بات پہ اتنا یقین ہونا چاہیے، اس کا ویژن اس قدر صاف اور واضح ہونا چاہیے، اور اس کے مقتدیوں کو پتہ ہونا چاہیے. ما کذبت وما کذبت، اللہ کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا ہے، نہ میں نے جس سے سنا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. دوبارہ بھیجا، گئے نہیں ملا. تیسری دفعہ پھر بھیجا، نہیں ملا. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ کچھ لوگ بھاگ گئے تھے اور ان کو فلاں قلعے کے پاس ہم نے قتل کیا ہے. کہا جاؤ وہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ. گئے ساتھ خود، ڈھونڈا، اور وہی نشانیاں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی موجود. یعنی اس طرح کا لیڈر کو ہونا چاہیے. اور تیسری خوبی جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کی ٹیم ہے، اس کو کرنے کا کچھ موقع خود دے آٹومیٹکلی. یہ نہیں کہ ہر ان کے کام میں ایک ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کو خود نبھانے دے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے بعد میں اس کی غلطی کی تصحیح کر دینی چاہیے، لیکن اس کو کھل کے اپنا کام تو کرنے دینا چاہیے. اپنے بچوں کو، یہ بچوں کے اندر یہ عادت ڈالیں کہ وہ خود اپنے مسائل کو فیس کریں، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو. اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کو سمجھائیں بیٹا اس طرح نہیں آپ کو کرنا چاہیے تھا، اس طرح کرنا چاہیے تھا. یہ ان کے اندر خوبی پیدا کریں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبیلہ تھا بنو جدیمہ، اس نے جنگ کا اعلان کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ پہلے جا کے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر نہ مانے تو پھر قتل کرنا.
یہی شرط تھی. وہ گئے، وہ انہوں نے نا آپس میں بیٹھ کے یہ صلاح بات کی اور قبیلہ اسلام لانے پہ راضی ہو گیا. اور ادھر سے اس قبیلے کے اندر ایک ایسی روایت موجود تھی کہ جب بھی کسی اپنے مہمان کا استقبال کرتے نا تو اپنے ہتھیار اٹھا کے باہر آ جاتے، اس کا استقبال کرتے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ. جیسے کچھ جو گینگ ہے نا، یہ چوری ڈکیٹی والے اور انڈر ورلڈ والے، ان میں بھی یہ کئیوں میں روایت موجود ہے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے قتال کرنے کے لیے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو آرمی والے ہوتے ہیں نا، وہ سول سوسائٹی کے معاملات کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے. سول سوسائٹی کی حد تک اپنی کمانڈ میں ہوں، آرمی کی حد تک تو وہ اچھی بات ہے. اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری دنیا میں آج تک کوئی ایسا کمانڈر نہیں ہے جس نے 99 جنگیں لڑی، ایک کم 100، اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی. کوئی ایسا کسی مائی نے نہیں جانا. ایسے کامیاب آرمی کے کمانڈر تھے. اور ایک جنگ کے اندر جب اپنی فوج کو واپس لانا ہو نا، کسی علاقے میں پھنس جائے فوج، تو اس کو بیک لانا ہو تو وہاں پہ بہت زیادہ شہادتیں ہوتی ہیں، بہت قتل و غارت ہوتی ہے. لیکن اس جنگ کے اندر جس میں چاروں طرف سے پھنس گئے تھے، اس جنگ سے اس طرح اپنی فوج کو واپس لائے کہ آپ کا ایک فوجی بھی شہید نہیں ہوا. اتنے کامیاب کمانڈر تھے. لیکن یہاں معاملہ ہے سول سوسائٹی کا. یہاں پہ کیا کرتے ہیں، وہ ہتھیار اٹھا کے آتے ہیں اور یہ ان کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیتے ہیں. فوج کو قتل و غارت شروع ہو گئی. وہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن خالد بن ولید نہیں مان رہے. وہ تو بلا ہو. وہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود. وہ فوجیوں کو کہا رک جاؤ، وہ مسلمان ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو جب مسلمان کوئی اپنے آپ کو کہے، اس وقت تلوار نہیں آپ اٹھا سکتے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، جو فوج تھی وہ کنفیوز ہوگی کہ ہم عبداللہ بن عمر کی بات مانیں یا اپنے کمانڈر کی بات مانیں. وہ پھر فوری طور پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ روکے فوج کو، نہ قتل کریں، وہ مسلمان ہو گئے. اور ہو گیا. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، ایک غلط فہمی کی بنا پہ ان کو قتل کیا تھا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی سزا نہیں دی. غلطی کی لیکن سزا نہیں دی. 3 کام کیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جتنے بندے ان کے مرے ہیں نا، ان کی دیت دے کے آؤ. اور دیت دے دی، کچھ مال بچ گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کو، قبیلے والوں کو، کہ کیا تم راضی ہو کہ سب کی دیت دے دی ہے، سب کو مل گئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہم راضی. اور کچھ مال بچا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو فرمایا تھا کہ جو بچ جائے وہ بھی ان کو دے دینا. وہ بھی دے دی. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پوچھا، کنفرم کیا کہ واقعی وہ غلطی سے ان سے بندے مرے، کوئی سزا نہیں دی، وہ خون بہا دے دیا. ہاں اگر کوئی دوبارہ غلطی کرے تو پھر سزا ہے. یہ ایک لیڈر کو اپنی ٹیم میں شامل بندوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک دفعہ غلطی کرتا ہے تو نظر انداز کرے، اس کو سمجھائیں کہ یہ غلطی آپ اس کی ٹھیک کریں. لیکن اگر وہ سیم غلطی دوبارہ دہراتا ہے تو پھر سزا ہے.
سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سزا نہیں تھی، یہ کام کیا، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ٹیم تھی، اگر کوئی کارنامہ کو سر انجام دیتا تھا اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ان کو آپس میں اکٹھا رکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعتیں اس قدر مختلف تھیں کہ پوری زندگی کبھی بھی کسی مسئلے پہ وہ اتفاق نہیں کر سکے۔ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دونوں کے بارے میں، کیا ابو بکر اور عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، جاؤ اگر تم کسی بات پہ اتفاق کر لیتے ہو تو میرے حکم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی اس قدر مختلف طبیعتیں، اور اگر ان کو ایز اے لیڈر اگر پڑھیں گے نا ان کی ہسٹری کو، دونوں کی بلکہ چاروں خلفاء کی، تو خدا کی قسم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سب سے اچھی صلاحیتوں کے مالک نکلیں گے ایز اے لیڈر۔ ایسے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہا کہ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، اور جب آپ بیمار ہوئے نماز نہیں پڑھا سکتے کہا کہ مروا ابا بکر یصلی بہم صلاۃ، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کمانڈرز کو جنرل آرڈرز کر دیتے تھے، وہ اپنی مرضی کرتے تھے، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، خلیفہ بنے، تو پھر انہوں نے ایون کے جنگوں کے نقشے تک، جو لڑائیاں ہوتی تھیں غیر مسلموں کے ساتھ، ان کے نقشے تک خود بناتے تھے اور ان کی ساری منصوبہ بندی خود کرتے تھے، اور اسی ریگارڈنگ کمانڈرز کو حکم دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی خوبی تھی، ایسی صلاحیت موجود تھی کہ انہوں نے دونوں کو اکٹھے رکھا، اور اس قدر وہ اچھے رہے کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی متفق نہیں کسی بات پہ رہے تھے، جب اس دنیا سے جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا۔ اس قدر تعاون تھا ان کے اندر، اس قدر وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے تھے۔ آج ایک باپ کو جو اپنے اس کے 2 بچے ہیں جن کی رائے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہے، اس کو بھی اسی طرح قائم رکھنا چاہیے، ان کو